فیصلے کا کیا مذاکراتی عمل کے اوپر فرق پڑے گا؟ کیا مذاکرات کے عمل کے حوالے سے اگر یہ فیصلہ کل آ جاتا ہے اور یہ موافق نہیں آتا پی ٹی آئی کی امنگوں کا لفظ میں اس لیے استعمال کری کہ یہ ایک سیاسی طور پہ ججمنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس میں قانون اور ٹیکنیکلٹیز ہم نے دیکھا ہے کم ہی ان کو انڈر کنسیڈریشن کیا جاتا ہے. سو کیا مذاکرات اس سے متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دو مختلف آراء ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک دھڑا سمجھتا ہے کہ اس سے مذاکرات پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے ہے، جبکہ دوسرا دھڑا یہ سمجھتا ہے کہ پڑے گا مذاکرات پہ فرق. اس فیصلے کو علیحدہ سے دیکھیں گے، اس فیصلے کے حوالے سے ہم دنیا کو بھی بتائیں گے یہ کیا ہے، ہم احتجاج بھی کریں گے، لیکن مذاکراتی عمل ہم سمجھتے ہیں جاری رہنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بریت کا کیس ہے، اس میں سزا نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہاں سزا ہو بھی جاتی ہے تو ہم نے اس مذاکراتی عمل کا روکنا جو ہے وہ جوڈیشل اس کے ساتھ نتھی نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ہم ڈیل نہیں مانگ رہے ہیں. مذاکرات سے رویوں میں شاید دوبارہ تلخی بڑھے گی، اس کے اوپر اس کے اثرات ضرور آئیں گے، لیکن خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کیس کا جو بھی فیصلہ ہے آپ 31 جنوری تک ان مذاکرات کو فائنلائز کریں گے دس وے اور دیٹ وے. مذاکراتی عمل جاری ہے، اس میں اس قسم کی جو باتیں ہیں اس سے اثر تو پڑتا ہے، اور لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے یا مذاکراتی عمل یا پارٹی کی طرف سے اس کو کوئی ہم نے مشروط نہیں کیا ہے. مدد عباس صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا کیس بھی ہے، یہ کل سنایا جاتا ہے نہیں سنایا جاتا. مجھے لگ رہا ہے کہ ایز اے بارگننگ چپ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. کیا اس سے مذاکرات پہ فرق پڑے گا یا اس کو دونوں سائڈز جو ہیں وہ ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں؟ تحریک انصاف بھی دیکھ رہی ہے کہ بھئی کیا کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ اس کیس کا فیصلہ ادھر سنایا جائے گا، ڈیلے ہوگا، یا جو بھی اس میں ان کو ریلیف دیا جائے گا. دونوں سائڈیں جو ہے اس کو سیاسی اینگل سے ہی دیکھیں اور دیکھنا چاہیے اس کیس کو. شکریہ ماریہ. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ میں نے جو کورٹ رپورٹنگ کی ہوئی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ جہاں عام طور پہ جب فیصلہ سنایا جاتا ہے تو اس سے ایٹ لیسٹ 24 گھنٹے پہلے وکلا کو بتا دیا جاتا ہے. ظاہر ہے ہم نے پچھلے 10-15 سال میں یا 2007 کے بعد دیکھا کہ چونکہ گلیمرائزیشن آف جوڈیشری بہت ہوئی اور جس طرح سے اب کورٹ رپورٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ میڈیا نے ذرائع سے یہ خبر چلا دی، ورنہ نارملی آپ ذرائع سے یہ خبر چلا نہیں سکتے کہ کل فیصلہ ملتوی ہو سکتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر ہم کلاسیکل جوڈیشل رپورٹنگ میں جائیں تو یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتی ہیں. اب ابھی آپ نے وکیل کو سنا انہوں نے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل ان کے نزدیک تو کل فیصلہ سنایا جانا ہے. وہ کہہ رہے رجسٹرار کو نہیں پتا، رجسٹرار صاحب شور میں ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عجیب سی بات ہے نا. تو کہیں نہ کہیں سے تو یہ خبریں لیک ہوئی ہیں نا کہ کل فیصلہ نہیں ہوگا، اور کل اگر فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ سوال یہ ہوتا ہے پولیٹیسائزیشن آف کیسز. یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک کیس کو جو میرٹ پہ چلنا چاہیے اور میرٹ پہ ہونا چاہیے، اس میں جب یہ چیزیں آتی ہیں تو اس سے پھر وہ سوالات جنم لیتے ہیں کہ مقدمات کو جب سیاسی انداز میں چلایا جائے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، چاہے فیصلہ کتنا ہی میرٹ پر ہو فار آئیدر سائڈ، لیکن اس کو پھر اسی انداز میں لیا جاتا ہے. جس کے حق میں فیصلہ آئے گا وہ واہ واہ کرے گا، جس کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ اس پہ سوال اٹھائے گا. تو یہ جب ہم یہ اس طرح کی خبریں لیک کرتے ہیں، اب کیا کل جج صاحب یہ پوچھیں گے کسی کو بلا کے کہ بھائی یہ رجسٹرار کو بلا کے یہ خبریں کیسے لیک ہوئی، کس نے کیا؟ مجھے نہیں پتا کہ صبح کیا ہوگا، لیکن جو ابھی تک میڈیا رپورٹس ہیں وہ تو یہ ہیں. لیکن آن گراؤنڈ کیا ہے کہ ہاں کل ایک خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ کل فیصلہ ہوگا، کل فیصلے کی تاریخ ہے. اب صبح آ کے کیا پتہ چلتا ہے. لیکن اس کے مذاکرات پہ کیا دیکھیے، ڈیفینیٹلی فرض کریں کہ اس فیصلے کے نتیجے میں سزا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو سزا ہو جانے کے بعد مذاکرات کا نارمل رہنا بالکل بھی مجھے نہیں نظر آتا. اچھا، اس میں ایک آئے گی، ایک نیچرل سی چیز ہے کہ آپ سزا ہو گئی تو آپ پھر مذاکرات کا ماحول، میرا خیال ہے اگر مذاکرات چلتے بھی ہیں جو کہ چلیں گے میرا خیال ہے، لیکن اس میں اب مجھے اگر یہ فیصلہ کل آ جاتا ہے یا وہ ہوگا تو اس کے بعد اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور کوئی بریک تھرو شاید فوری طور پہ سامنے نہ آئے. عامر الیاس رانا صاحب، یہ کیا بہت مشکل فیصلہ ہے، ٹیکنیکل فیصلہ ہے، بھاری فیصلہ ہے، یا ابھی انکمپلیٹ فیصلہ تھا اس لیے وہ اور وقت درکار ہے؟ شاید جو معلومات کے مطابق یہ نہ کل بھی نہ سنایا جائے، اگر یہ کل نہیں سنایا جاتا تو کیا یہ متنازع بنا دے گا مزید اس فیصلے کو؟ مظہر صاحب نے کورٹ رپورٹنگ کا حوالہ دے کے
تھوڑا سا مجھے ڈرایا ہے کہ توہین عدالت نہ ہو جائے، لیکن چونکہ بات سیدھی ہونی چاہیے بھائی، سمپل سی بات ہے، جب فیصلے سرینا سے لکھے ہوئے آ رہے تھے نواز شریف کے خلاف تو کسی نے توہین عدالت لگائی تھی؟ جب ایک رپورٹر آصف بشیر چودھری نے پکڑا تو کسی جج نے کچھ کہا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے پھر رہے ہو؟ یہ جج دوبارہ آئے ہیں نا، ناصر جاوید رانا صاحب، بیچ میں ایک اور جج صاحب بھی آئے تھے جب لاہور ہائی کورٹ میں ایک چیف جسٹس اور آئے تھے، ٹھیک ہے، بس ملا لیں چیزوں کو، پھر یہ دوبارہ واپس آ گئے جب نئی چیف جسٹس آ گئی، تو ڈاٹس کو ملاتے چلے جائیں تو مجھے اور آپ کو کیا بہام ہے کہ یہ مذاکرات اور بیچ میں بالکل محمد مالک نے جو بات کہی وہ بھی ایک ہے کہ یہاں ہائی کورٹ کی جو ڈی بی ہے اس نے کوئی چیز دیکھی؟ نواز شریف کے کیس تو بڑی ترتیب سے لگائے تھے انہوں نے، یہاں پہ ترتیب کے بغیر عمران خان کے کیسز لگائے بھی گئے، اڑائے بھی گئے، بڑا فرق تھا دونوں میں۔ اب آپ ایک دم آ جائیں گے کہ جی وہ تو چلے گئے تھے تو ان کا فیصلہ روک دیا گیا تھا، لیکن لگے اپنی باری پہ تھے، آؤٹ آف دی وے جا کے عمران خان کے کیسز لگے اور ان کو نکال بھی دیا گیا، بری بھی کر دیا گیا۔ تو اب بالکل ہے کہ اگر 37 دفعہ یا 50 دفعہ التوا مانگا گیا تو جج صاحب نے دیا، باوجود اس کے کہ پراسیکیوٹر بار بار عدالتی حوالے دے رہے تھے کہ حضور یہ بہت ہو گیا، یہ نہیں آ رہے، یہ ڈیلے کر رہے ہیں، تو جتنا بھی ڈیلے کیا تو اب میرے خیال میں اتنا ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ 18 دسمبر اور 6 جنوری اور 17 جنوری یا 20 جنوری ٹرمپ کا آپ کہہ لیں، 17 جنوری کا حوالہ میں دے رہا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز کی شاید تقرری فائنل ہو جائے، 8-10 دن میں وہ نئی ڈی بی کے لیے جج اویلیبل ہوں گے، کیونکہ بڑا مسئلہ ہے یہ، آپ کو بات کلیئر ہو گئی، ساری چیزیں ملا کے دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ ٹھیک ہیں تو پھر ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ سیاسی طور پہ ایز اے لیوریج کیا اس کیس کو دونوں سائیڈیں دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ مذاکراتی عمل ہے، اس دوران ایک بڑا کیس ہے جس کا فیصلہ ایک دفعہ تاخیر ہوئی، دوبارہ تاخیر ہوئی، تو کیا یہ مذاکراتی عمل کے اوپر اثر انداز ہوگا؟ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، علیحدہ بات ہے، ہوگا؟ میرا نہیں خیال، وہ ایک دن غصہ آئے گا، باہر آئے گا۔ یہ مذاکرات ایسے نہیں ہو رہے 26 نومبر کے بعد، اس کے پیچھے کچھ تو ہے جہاں عمران خان وہ پبلک اوپینین بنا سکے، اب پریشر ختم ہو گیا ان کا، اب ان کی امیدیں ٹرمپ کے ساتھ ہیں، یہ بھی لے کے چل رہے ہیں، چیزوں کو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ بتائیں اس سپریم کورٹ نے، یہ تو ایک سیشن جج ہے نا جو فیصلہ دے رہے ہیں نیب کورٹ کے جج کے طور پہ، یہاں پورا 1 سال سٹے دیا اورنج ٹرین کو، کیونکہ ہرانا مقصد تھا شہباز شریف اور نواز شریف کو، سپریم کورٹ پارٹی تھی، پھر 1 سال بعد جب فیصلہ محفوظ کیا تو 9 مہینے بعد فیصلہ دیا، انہی ججوں نے جنہوں نے لکھا تھا کہ اتنے عرصے سے میں 90 دن سے زیادہ آپ محفوظ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہماری تو ساری چیزیں اس طرح کی ہیں اور ہر دور کی ہیں، اگر ہم ملا کے دیکھیں گے تو کوئی اچنبھا نہیں ہو رہا اس کے یعنی کہ یہ پھر فیصلہ متنازع ہوگا، جیسے کہ ماضی میں سیاسی فیصلوں کی طرح متنازع ہوئی۔ آپ کے خیال میں اگر وہ کل دے دیں گے تو متنازع نہیں ہوگا؟ آپ کے خیال میں وہ کل فیصلہ دیں گے تو متنازع نہیں ہوگا؟ سو اس کا ٹائمنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، پہلے دے بعد میں دے، متنازع ہونا ایدر وے، تو پھر دے دے فیصلہ بھائی۔ ٹائمنگ کی 9 مئی کے بعد کسی کو پرواہ نہیں ہے، مقتدرہ میں سے جن جو قوت نافذہ ہے وہ 9 مئی کے بعد وہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے گھر میں آ کے ہمیں مارا، اب آپ کی جوابی واری ہے، آپ معافی نہیں مانگ رہے، آپ کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، میں تو یہ بڑے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، پھر یہ جو میں تو بینگ رپورٹر ایک بات کروں گا نا، فیصلہ تو جج صاحب نے لکھنا ہے۔